ایک بوڑھے بزرگ کا سر کاٹ کر آرمی چیک پوسٹ پر رکھا گیا. کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، نہ میڈیا کو توفیق ہوئی، نہ ہی کسی انٹل ایکچوئل کا درد بھرا پیغام جاری ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت اپنی شناخت، مسلک یا مذہب کی وجہ سے مارا جائے تو اس پر سب منافق دم سادے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جو ہی کسی دہشت گرد کو رد عمل میں رنگے ہاتھوں پکڑ کر انجام تک پہنچایا جائے تو سب کا انسانیت والا کیڑا جاگ جاتا ہے. وائس آف مولانا کے ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، بغن کے معاملے پر ستو پی کر سوئے ہوئے لوگ، میڈیا اور اہل تشیع کا ضمیر اچانک سے جاگ اٹھا. مشاہرہ اور صدہ 3 مہینے محاصرے میں رہے، سینکڑوں گھر جلائے گئے، ہزاروں انسان بے گھر ہوئے، یہاں تک کہ ڈاکٹر طلاقی ڈاکٹر بیٹی سمیت اہل خانہ اغوا ہوئے. ان کی جلی لاش کے دانتوں کی باقیات سے DNA ٹیسٹ کے ذریعے شناخت ہوئی. ایک بوڑھے بزرگ کا سر کاٹ کر آرمی چیک پوسٹ پر رکھا گیا. اس سب کی کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، نہ میڈیا کو توفیق ہوئی اور نہ ہی کسی انٹل ایکچوئل کا درد بھرا پیغام جاری ہوا. جو ہی 2 عراق پلٹ زینبیون کے دہشت گرد مارے گئے، گو کہ انہیں بھی قانون کے حوالے کرنا چاہیے تھا، تو فوراً سے سارے بڑے اکاؤنٹس اور ایکٹیویسٹس حرکت میں آ گئے. کراچی تا گلگت دھرنے بیٹھ گئے. طاقت کے استعمال کی دھمکیاں، میڈیا پر ٹکر، سیاستدانوں سے لے کر دانشوروں اور نام نہاد خیراتی اداروں کی نوٹنکیوں کی دہائیاں. چند دن قبل بغن کی غلطی سے دوسرے گاؤں میں داخل ہوئے ایک نوجوان کی ویڈیو موجود ہے، جسے صرف اس کی شناخت کی وجہ سے گولیوں سے بھون کر اس جرم میں مارا گیا کہ وہ اہل سنت ہے. اس کی آخری سانسیں نکل رہی تھی اور یہ لٹیرے درندے جیب سے نقدی نکال رہے تھے. اس کے بعد یا علی کے نعرے مارتے ہوئے اس نوجوان کی لاش کو گاڑی کے ساتھ باندھ کر سرے بازار گھسیٹا گیا. ویڈیو موجود ہے، وائرل ہوئی، لیکن مجال ہے جو کسی ایک بھی انسان کے بچے کو توفیق ہوئی ہو کہ اس پر رد عمل دے. میرا سوال یہ ہے، کیا وہ انسان یا مسلمان کا بچہ نہیں تھا؟ 85 دنوں سے جو اہل سنت خوراک اور ادویات سے محروم ہے، کیا وہ انسان پاکستانی یا مسلمان نہیں؟ یہ ساری غیرت اور ضمیر صرف مخصوص طبقے کے لیے ہی کیوں جاگتی ہے؟ پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن پاکستان اوپر کرم میں زینبیون کے ٹھکانوں پر حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ جب ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں طے ہو چکا ہے کہ بھاری جنگی اسلحہ جمع کرنا ہے، تو پھر کیوں انکار کیا جا رہا ہے؟ جب جرگے میں طے ہو گیا کہ کرم کو اسلحے سے پاک کیا جائے تو کون ہے جو جرگے کے فیصلے سے بھاگا؟ جب انٹیلیجنس موجود ہے کہ کالعدم تنظیم کے دہشت گرد بھاری اسلحہ کے ساتھ موومنٹ کرتے تو انہیں کیوں ٹارگٹ نہیں کیا جاتا؟ پورے سسٹم کے اندر سے انہیں مدد مل رہی ہے. آج کراچی تا گلگت دھرنے بٹھانے والوں سے صرف ایک سوال ہے، KPK میں کس کی حکومت ہے؟ راجہ ناصر عباس نے جو کرنا ہے راول پنڈی اپنے علاقے کھنہ پل میں کریں. KPK میں آپ کی اتحادی حکومت ہے، وہاں جا کر کریں. سندھ اور پنجاب کا کیا قصور ہے؟ ان مردہ خور گدوں کو لاشوں کی ضرورت تھی جو خدا خدا کر کے پوری ہو گئی. اب ان دھرنوں پر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پوری قوم ان کے ساتھ مل کر سینہ کو بھی کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت اپنی شناخت، مسلک یا مذہب کی وجہ سے مارا جائے تو اس پر سب منافق دم سارے جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں. کمال ہے. اور جیسے ہی کوئی دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو سب کا انسانیت والا کیڑا جاگ جاتا ہے. پختونخوا ایپیکس کمیٹی کا کرم میں تمام بینکرز اسلحہ کو ختم کرنے کا جو اجلاس ہوا، جس کے اوپر بات ہو چکی ہے محسن نقوی وزیر داخلہ صاحب سے، اس اجلاس سے پہلے ملاقات کی راجہ ناصر عباس نے جو اہل تشیع کا جو سربراہ ہے، اس نے ملاقات کی اور اس نے کہا کہ بھائی ہم اسلحہ ختم کرنے کی بات نہ کریں. اب ملک کے اندر دھرنے بیٹھے ہوئے ہیں. دھرنے اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی 2 دن کا ٹائم ہے، کبھی 1 دن کا ٹائم، کبھی دھمکی 1 دن کی دی جاتی، کبھی گھنٹے کی، کبھی گھنٹوں کی، اور کبھی جو ہے 1 دن کی، کبھی 2 دن کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ بھی راستہ کھولا جائے. اگر راستہ نہ کھولا گیا پورا ملک جام کر دیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستہ کھولنے کا کیوں کہہ رہے ہیں،
تاکہ وہاں سے برآمد ہونے والا جو اسلحہ ہے اگر وہ اداروں کے ہاتھ لگ گیا تو معلوم پڑ جائے گا کہ ہمارا کون سا ساتھی کس نظریے کے ساتھ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کون سا اسلحہ کہاں سے آیا ہے اور کیا ہو رہا ہے, کہاں سے اتنا اسلحہ جو ہے جنگی اسلحہ جو ہے وہاں پر آ چکا ہے. اب تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ جو ہے نا وہ امن کے لیے ہمیشہ لوگ جو ہے وہ دھرنے دیتے ہیں؟ یہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا دھرنا ہے جو صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بنکرز ختم نہیں کریں گے, ہم اپنا اسلحہ جو ہے وہ جمع نہیں کروائیں گے. اگر آپ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں تو راستہ کھول دیجئے. ہم راستہ کھلوانے کے لیے دھرنے دے رہے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ ہمارا ایک سب سے بڑا مقصد ہے کہ اپنا اسلحہ چھپانا, اور وہ اسلحہ چھپانا جو اسلحہ ان کے جو سہولت کار ہیں, وہ جو ہمسایہ سہولت کار ہیں, زینبیون فاطمیون کے دہشت گرد جو وہاں سے تربیت لے کر آ کر ہمارے ملک کا امن خراب کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دن پہلے پاکستان کے آرمی کی چیک پوسٹ کے اوپر سے آرمی پاکستان کا جھنڈا اتار کر زینبیون کے دہشت گردوں نے, عالمی دہشت گردوں نے اپنی تنظیم کا جھنڈا لہرایا. اور آئے روز جو وہاں پر جو احتجاجات ہو رہے ہیں, جو جلوس نکل رہے ہیں, جن کے اوپر پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ناظرین, میں اور آپ, ہم ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں, اہل سنت والجماعت یہ چاہتے ہیں, اور بگن کے لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آؤ آپریشن کرو, یہاں سے اسلحہ ہم سے بھی لو, جتنے بھی بنکرز ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دھرنا دینے والے ہیں, کیا ان کا دھرنا اس وجہ سے ہے؟ بلکہ نہیں. اور اسی دھرنے کے اندر کچھ جو ہے وہ سو کولڈ سنی نام نہاد مسلمان, نام نہاد علماء, نام نہاد انسانیت کا جو ہے وہ پلندہ جو ہے ہاتھوں میں لیے ہوئے ان کے جو ہے وہ دھرنوں کے اندر شرکت کر کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھی نہیں ہیں بلکہ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھی ہیں جنہوں نے ملک کے اندر جو ہے ایک ڈاکٹر کا سر قلم کیا اور ان بچوں کے سر قلم کیے. آج بھی اہل سنت کے وہاں بگن کے اندر جو علاقے ہیں وہاں پر نہ ادویات ہے, نہ خوراک ہے, نہ وہاں پر کھانے کو کچھ ہے, نہ پینے کو کچھ ہے, گھر ان کے جل گئے ہیں. میرے بھائی ناظرین, جو وہاں پر دکانیں جلی ہیں, کہتے ہیں کہ 600 کے قریب دکان جل گئی ہے اور وہ ساری کی ساری اہل سنت کی ہے, اور 900 گھر متاثر ہے. 350 گھر تو وہ ہیں جو بالکل جل گئے ہیں, جن کا کوئی ایک چیز بھی نہیں بچی ہے, نہ انسان بچا ہے, نہ گھر کے اندر رہنے والے لوگ بچے ہیں, نہ سامان بچا ہے, اور 900 گھر متاثر ہیں. اور جو مسنگ پرسن ہیں ان کی تو تعداد ہی نہیں ہے, اور وہ کتنے لوگ ہیں ان کا ابھی تک شمار ہی نہیں کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے حکومت سے, اداروں سے اور ہماری افواج پاکستان سے, خدارا جو آپ نے ایپیکس کمیٹی کے اندر طے کر لیا ہے کہ کرم کو اسلحہ سے پاک کرنا ہے, ہمارا مطالبہ ہے کرم کو اسلحہ سے پاک کیا جائے اور کرم کو اسلحے سے اور بنکر سے اور دہشت گردوں سے پاک کیا جائے. انشاءاللہ العزیز پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے اہل سنت والجماعت کے نوجوان اور اہل سنت والجماعت کا یہ طبقہ آپ کے ساتھ ہے. اگر دہشت گرد ہماری صفوں میں ہے ان کو بھی الٹا لٹکا دیا جائے, اگر دہشت گرد اہل تشیعوں کی صفوں میں ہے ان کو بھی الٹا لٹکا دیا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے, حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ آپریشن کیا جائے اور کرم کو ڈی ویپنائز کیا جائے تاکہ امن جو ہے اس کی فضا قائم ہو سکے.